بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورت نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 77 78 79 80 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ کا ارشاد عالی ہے الم تر الی الذین، کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں کی قیل لہم، جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً، تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اللہ کی طرح بلکہ
اللہ سے بڑھ کر ڈرتا رہا۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، اگر آپ ہمیں قریبی مدت تک مہلت دے دیتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور جو لوگ تقوی رکھنے والے ہیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت تم کو آ پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں، ہذہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور تکلیف دہ بات اگر پہنچتی ہے، تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، یقولو، کہتے ہیں، ہذہ من عندک، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، فرما دیجئے، کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ محسوس یہ ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تم کو جو بھی اچھائی حاصل ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور رنجیدہ باتیں جو تمہیں ملیں وہ تمہاری ذات کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر ہی بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہیں۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے، جو رسول کی فرما برداری کرے، اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ وَمَن تَوَلَّى، اور جو روگردانی کرے گا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر مخلص مسلمان ظلم و جبر کے تختہ مشق بنائے گئے تھے، جس کو دیکھیے، جب دیکھیے ان مخلص مسلمانوں پر اپنی طاقت آزمائی کرتا تھا۔ مظلوم انسان ہوتا ہے، وہ چاہے مخلص ایمان والا ہو چاہے کوئی اور، اس کو بھی ظلم سہتے سہتے، ظلم برداشت کرتے کرتے غصہ تو آ ہی جاتا ہے۔ فارسی کا ایک جملہ یاد آیا، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آدمی تنگ جب ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، تو لڑنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس اسباب وسائل ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ مخلص مسلمان اس بارے میں مکہ کے اندر کئی مرتبہ دربار نبوت میں آئے اور کہا پرمیشن دیجئے، دو ہاتھ کر لیں، جتنی مار کھاتے ہیں اتنا ظلم برداشت کرتے ہیں، یہی نتیجہ نکلے گا نا کہ مارے جائیں گے، بات ختم ہو جائے۔
پیغمبر اپنی مرضی سے نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی بات کہتا ہے. یاد رکھیے گا، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت سے کوئی بات نہ کہتا ہے نہ کوئی کام کرتا ہے. یہ سارے نبیوں کی بات ہے. اور امام الانبیاء کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں کہتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے، اپنے من کی بات نہیں کہتے. نبی من کی بات نہیں کرتا ہفتے میں. نبی ہفتے میں من کی بات، بلکہ وہ تو اللہ کی بات کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ہوا الا وحی. نبی تو صرف ہمارے حکم اور وحی سے بات کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے یہی بار بار آپ ان کو سنبھالیے، ان سے کہیے نہیں ابھی لڑنے کا موقع، بلکہ دو عمل کرنے کی ضرورت ہے. بدنی عبادت، باڈی سے عبادت کر سکیں، جسم سے نماز، اقیم الصلاۃ، اور مالی عبادت. جو مالدار لوگ ہیں، مظلوم مالدار ہوگا، یہ یاد رکھیے. ہمارے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ جو مظلوم ہے وہ غریب، جو غریب ہے وہ مظلوم. ایسا نہیں. صدیق اکبر پر بھی مکے میں ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولیے، ہوا. وہ وہاں غریب تھے. ارے صاحب کیا پوچھنا، کپڑے کے ایسے بیپاری اور تاجر تھے کہ پورا عرب ان کے بھاؤ پر اپنے کپڑے کا بھاؤ لگاتا تھا. سیدنا عمر بہت باپ کی طرف سے اونٹ ملے تھے، سینکڑوں. اور اونٹ کوئی معمولی مال ہے؟ سرخ مال حدیث میں کہا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی قیل لہم، جن کے بارے میں جن سے کہا گیا تھا، جن کو کہا گیا تھا. کس سے کہا گیا تھا؟ مخلص مسلمانوں سے. کس کے واسطے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. کفو ایدیکم، ہاتھ روکو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. سنیے گا توجہ سے، پریشانی میں بھی عبادت ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ پریشانی میں کیا ہوگی؟ اللہ کا جب جو حکم ہوگا وہ ادا کیا جائے گا. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو دنیا کے قانون میں ہوتا ہے. دکان میں، کمپنی میں آگ لگ گئی تو 2-4 کروڑ اور بڑھا کے آپ سی اے صاحب سے فائل ٹھیک کروا لیجئے کہ صاحب یہاں تو سب چلا گیا، انہی کی زبان میں سب سہا ہو گیا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ نہیں، آنسو نکلے گا، جنازہ سامنے رکھا رہے گا، لیکن میری طرف سے مقررہ نظام چلتا رہے گا. اس نظام میں کوئی تبدیلی میرے یہاں ہونے والی. اگر تبدیلی تم نے کی، 4 تکبیر کہنے کے لیے تم دوڑے دوڑے کہیں سے کہیں چلے گئے، لیکن فرض نماز تم نے نہیں ادا کی، وہ چاہے تمہارے باپ کا جنازہ ہو، کسی کا جنازہ ہو، تمہاری یہ 4 تکبیر تم کو نجات نہیں دلائے گی. صحابہ پر غم کا جو پہاڑ ٹوٹا، حضور نے جب آنکھ بند کی، ایسا غم کسی پر نہیں آیا، ایسی مصیبت کسی نے نہیں اٹھائی ہے. لیکن مجال کیا ہے؟ پہلی نماز آپ کے دنیا سے آنکھ بند کرنے کے بعد صدیق اکبر کی امامت میں صحابہ کھڑے ہو گئے.
کوئی مجال نہیں کہ مدینے میں کوئی یہ بیٹھا ہو ہائے محمد ہائے محمد، نہیں، نماز کے لیے سب آ گئے۔ اسی لیے سب کو وہیں پر اطمینان دلایا، تسلی دی۔ دیکھو جو محمد کے پجاری تھے، محمد چلے گئے، تمہارا خدا گیا، تم بھی جاؤ، لیکن جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو اللہ حی لا یموت، حی القیوم اللہ۔ اور جب پڑھا آپ نے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ تو خود سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگر اپنے کانوں سے حضور سے یہ نہ سنا ہوتا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، وحی میرے بعد بالکل بند ہو جائے گی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے تب جا کے ایمان اسلام ہوگا۔ خام خواہ کے لیے مسلمان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ نکاح کے لیے مسجد میں آئے، نکاح پڑھایا گیا، چھوارے بانٹے آپ نے سنت کے مطابق، واجب اور فرض اس کے اندر ادا ہوا، ایجاب و قبول فرض ہے، گواہ واجب ہے، اور نماز کے لیے مسجد چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ ایسے نکاح میں طوفان نہیں آئے گا، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، جہیز کے لین دین پر، کھانے میں کمی بیشی پر کیا کیا باتیں نہیں پیدا ہوں گی۔ وقت کم ہے، دیکھیے زیادہ وقت آگے جا رہا ہے، سنیے توجہ سے۔ بہرحال اب مدینہ صحابہ آئے، امام الانبیاء تشریف لائے، یہ حضرات آئے سن 2 نبوی میں، سن 1 نبوی میں حضور آ رہے ہیں، اور سن 2 نبوی میں، ہجری نہیں کر رہا ہوں، نبوی، پہلی جنگ عظیم، دنیا کی جنگ عظیم نہیں، حق اور باطل کی جنگ بدر ہو رہی ہے۔ اب جب بدر کا حکم آیا تو مخلص مسلمان تھے وہ، لیکن تھے انسان، انسانی عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، جنات کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ مکے میں تکلیف اٹھا کے آئے تھے کہ نہیں؟ تو ان کی بھی ایک چاہت ہوئی اندر سے، اس کو کہتے ہیں بشری چاہت، انسانی خواہش، ادھر یہاں 2-4 سال شانتی پورن انداز میں امن و امان کے ساتھ کاروبار کر لیں، زمین خرید کے کھیتیاں کر لیں، اطمینان سے رہیں، اس کے بعد یہ پیسے آ جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، فٹافٹ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ انسان اپنی سوچ بڑے سے بڑے ولایت کے درجے پر جانے کے بعد بھی چھوڑتا، اگر چھوٹ جائے تو وہ انسان ہی نہ ہو۔ لہذا ان کی سوچ ہے، کوئی غلط نہیں، ان کے ایمان میں، اسلام میں کہیں ذرہ برابر کمی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ، آپ نے ہم پر یہ جہاد ابھی کیوں فرض کر دیا؟ اسباب نہیں، اور اسباب میں سب سے بڑا سبب جو ہے اللہ نے بنایا ہے وہ کرنسی ہے، سکے رائج الوقت ہے، وہی ملے تو ساری چیزیں اس کے بعد خود بخود لائن لگا لیتی ہیں۔ ارے 24 گھنٹے میں انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح، اپنے لڑکے کا ولیمہ 2500 لوگوں کا کر دیا ہوگا۔ 24 گھنٹہ بھی زیادہ لیا انہوں نے، ورنہ 4-6 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ وہی کاغذ ان کے پاس بہت پڑا رہا ہوگا جس پر گاندھی جی دانت نکالے بیٹھے ہیں، وہ کاغذ جس کے پاس بھی جائے گا دوڑے گا۔ بٹیارے کے پاس دیا، دوڑ کے آیا، صاحب ہم ہیں۔ حال والے کو دیا، کہا صاحب ہم دے رہے ہیں آپ کو ٹائم۔ یہ کاغذ جہاں دوڑے گا وہاں طاقت آئے گی۔ خون اور یہ کاغذ برابر ہے۔
جس میں سے خون اگر رک گیا چلنا تو بس کام گڑبڑ ہوا. یہی حال اس کا ہوتا ہے. روک دیجیے، آپ دیکھیے. بہرحال تو انہوں نے ایمانی کمزوری پر یہ نئی بات کہی ہے، اسباب کی بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس مکے میں 32 دانتوں کے بیچ میں تم کو ہم نے محفوظ رکھا، مار کھائے تم، جان تمہاری نہیں گئی، ملک یہ تم سے نہیں چھوڑوا سکے، ہم نے کہا تب تم نکل کے آئے ہو، تو ہماری ذات آج بھی ہے. تم ہمارے اوپر بھروسہ کر کے ٹائم مت مانگو، اللہ کے نام پر نکل پڑو. کیوں؟ جہاد جو ہے وہ تم کو ہم نے مدینہ فتح کرنے کے لیے نہیں جہاد دیا ہے، تبوک فتح کرنے کے لیے نہیں، خیبر پر حکومت کرنے کے لیے جہاد نہیں. جہاد عبادت ہے، کل بھی کہہ چکا ہوں. کیوں؟ جہاد کا مقابلہ دنیا سے ہوگا. دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی رونق، یہاں کی چمک، یہاں کی خوبصورتی قلیل. ارے قلیل کا ترجمہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، معمولی ہے، گھٹیا ہے. ایک ٹیشو پیپر آپ نے لیا ہاتھ پوچھنے کے لیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں یہ نہیں، ذرا یہ والا استعمال کیجئے. تیسرے نے کہا یہ لیجئے، آپ کا پسینہ بھی خشک ہوگا، خوشبو بھی آئے گی، اور بدن پر آپ کے چہرے پر جو میل کچیل ہے وہ بھی صاف کرے گا. اب میرے جیسے لالچی نے پوچھا ایک ٹیشو پیپر کتنے کا؟ کہا یہ 6 کی پیکٹ آتی ہے 50 روپے کی. بہرحال وہ آپ نے منہ کو پوچھ کے وہ کاغذ، وہ ٹیشو پیپر کیا جیب میں پھر رکھ لیا؟ ارے بولو نا، اس کو کچڑی میں تو پھینکا. متاع قلیل، 2 بات کہہ دی. اتنی گھٹیا یہ ہے، اس کے پیچھے دیوانے کیوں ہو رہے ہو؟ ضرورت کو ضرورت کی طرح رکھو، ضرورت کو مقصود نہ بناؤ. جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں آخرت انہی کے لیے کئی گنا بہتر ہے. وہاں بنگلے جو ملیں گے، بار بار بات آئی ہے، اس پر ملین نہیں 2 پیسے بھی آپ کو صاف صفائی پر خرچ کرنے کی ضرورت ہوگی. دنیا میں میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب سے خوبصورت اور مہنگی 2 ہی مسجد بنی ہوئی ہے، مکہ میں حرم مکی اور مدینہ میں آپ کی مسجد، مسجد نبوی. اب پتہ ہے آپ کو ماہانہ ملین کا خرچہ ہوتا ہے کس پر؟ صفائی. اس کے باوجود آپ غور سے دیکھیں، میری آنکھ سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ قالین پرانی ہے، پچھلے سال والی. یہ اور بات ہے، سال 2 سال کے بعد ہٹاتے. کیوں ہٹاتے ہو؟ اس لیے کہ نہیں ہٹائیں گے تو اس کا تو برا حال ہو جائے گا. جنت مانگ لیجئے اس مہینے میں، رمضان میں. اس جنت میں آپ کو آدمی لگا کر صفائی کروانے کی ضرورت ہوگی. ارے وہ تو چھوڑ دیجئے، سنا کیجئے غور سے. جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جس جگہ سے بلا کر اور آپ کے حسن کو، میک اپ کو آپ کو بڑھائیں گے، خوبصورت آپ نظر آئیں گے، اس میں بھی آپ کا کچھ لگنے والا. یہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال لا تظلمون فتیلہ. فتیلہ کہتے ہیں دھاگے کو، ایسا کمزور دھاگا. کپڑا بننے سے پہلے دھاگا آپ دیکھیں توڑ کے، کیسا قیمتی وہ ہو، ریشم ہو، لیکن ہے کمزور کی نہیں. جب تانا بانا دونوں ملتا ہے تب جا کے وہ کیا بنتا ہے؟ مضبوط. لیکن پھر بھی ٹوٹتا ہے. اتنے معمولی کے برابر بھی ہمارے ہاں کوئی زیادتی ہونے والی، تو لوگوں کی طاقت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو جہاد سے، اور اگر موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو تو سنو، جہاں کہیں بھی رہو گے یہ موت تو آ کر رہے گی. ہندوستان کا نہیں، غور سے سنیے گا، عالمی پیمانے کا اللہ کا ولی. صحیح سمجھے؟
اسی کرلا میں رہے، یہیں سے نکلے، 4 بیٹی، 4 داماد، نواسی، اس کے ساتھ ساتھ کئی خلیفہ، 50 مرید، پانی کے جہاز میں یہی پرانے مسافر خانے سے بیٹھے، خوش و خرم ایک ہی بات کہتے رہے کہ تم میری تربت پر پھول کیا چڑھاؤ گے؟ میری تربت پر تم سے تو، میری قبر پر تم سے تو تربت بھی نہ ڈالی جائے گی۔ لوگ مسکراتے رہے کہ حضرت جذب میں بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ چلا بندہ یہاں سے سب کو لے دے کے، سب خوش، حضرت کے ساتھ حج کر رہے ہیں، حضرت کے ساتھ۔ جدہ کل صبح آنے والا ہے، آج یہ بندہ خدا پہنچ گیا جہاں جانا تھا۔ اور سنیے اس کے بعد والی بات سنیے، وہ بھی نوٹ کر کے آج لے کے جائیے۔ کپتان نے جدہ گورنمنٹ سے رابطہ قائم کیا، نہیں ہو پایا، بڑی کوشش کی، نہیں ہو پایا۔ قانون کے مطابق رات نہیں گزرنی چاہیے جہاز کے اندر لاش رکھی ہو، اس لیے جب 12 بج گیا رات کو تو کپتان نے بلایا ان کے 4 دامادوں کو اور کہا اب مجبوراً ہم کو یہ لاش سمندر میں ڈالنی ہے۔ کس دل سے گردے سے یہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور سارے لوگ کوہرام مچ گیا۔ اسی جہاز میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور 4 دامادوں کے ہاتھ سے کپتان نے لاش کو اوپر نیچے پتھر باندھ کے سمندر میں ڈال دیا۔ اس بندے خدا کی یہ مجذوبی بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ میری تربت، میری قبر پر پھول کیا ڈالا جائے گا، تم سے تربت بھی ڈالی، کہاں چلے گئے سمندر میں اللہ جانے۔ یہ تھے مولانا شاہ وسیع اللہ الہ آبادی، انہی کے داماد ہیں مولانا قمر الزمان الہ آبادی۔ کوئی جانتا ہو تو بتا دیا۔ کہاں کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں؟ چلیے دیر ہو رہی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی بیٹھے رہو، جب ججمنٹ میرا ہو گیا تو ملک الموت کو بھی ایک بال کے برابر یہ ہمت طاقت نہیں ہے کہ سامنے والے کی روح لے کے نہ آئے۔ اسی لیے جب کل بات آئے گی میدان میں، اب آپ اپنی موت تو اپنی روح نکالیے، تب کہیں گے مالک آج احساس ہوا کہ تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ ان کو بھی موت آئے گی جنہوں نے ساری کائنات کے جان نکالنے کی ذمہ داری لی۔ آگے فرمایا ذرا سوچ سمجھ کے رہا کرو دنیا میں، تمہارے ساتھ 2 طرح کے لوگ رہیں گے، ایک مخلص اور ایک نکمے یعنی منافقین۔ ان منافقین کو جب کوئی دنیا کی چیز ملے گی، مال دولت، ہذہ من عند اللہ، کیا حال ہے؟ کہا سب ٹھیک ہے، آج کل تو جنتا دودھ چاول کھا رہی ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ بھرا، جیب بھرا تو سب بھرا۔ سمجھ رہے ہیں کہ آگے سنیے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان منافقین کو تکلیف دے کوئی بات پہنچی، یہ کہیں گے مسلمانوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ بیمار ذہنیت سے دنیا خالی نہیں ہوئی۔ آپ کو تو یاد نہیں ہے، مجھ کو بھی آپ کی برکت سے یاد ہو جاتا، ورنہ میں بھی بہت بھولتا ہوں۔ ایک خبر چلی، دنیا نے طرح طرح سے اس کا نام رکھا، سب گھر میں بند کر دیے گئے۔ ہوا تھا کہ نہیں ایسا؟ بھول گئے آپ؟ ان بیچاروں کو بھی پکڑا گیا جن کا خاص مقصد نماز پر، روزے پر، ذکر پر، تسبیح پر محنت کرنا، اور کوئی ہے مقصد ان کا؟ ان کے مرکز کو بند کروایا۔ کورونا پھیلا کس کی وجہ سے؟ نہیں سمجھ، نہیں یاد نہیں ہے، نیوز نہیں یاد ہے؟ کورونا پھیلا کس کی وجہ سے؟ جماعت والوں سے، مرکز والوں سے۔ یہ وہی بیمار ذہنیت ہے۔
میں اس لیے نکال کے لے آتا ہوں کہ آپ یہ کہیں اس زمانے میں منافقین تھے, کہہ دیا مسلمانوں سے. آج تو کوئی نہیں, ہمارے بھارت میں تو سب ولی ہے اپنے وقت کے. اللہ یہ کہتے ہیں یہاں تو سب سے بڑے شیطان ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہاں کے شیطان سے شیطان بھی شرمندہ ہے. وہ کہتا ہوگا کہ چلو جو نہیں سوچا تھا وہ بھی تم پورا کر لو. ان بیمار ذہنیت سے کبھی نہیں ہم آپ بچ پائیں گے, یہ یاد رکھیے گا. مولانا آپ کو کچھ پتا ہے؟ نہیں. کیا؟ شانتی نگر چلے جائیے, کیسا کلین. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نیا نگر میں مسلمان نہیں رہتے, ملچ رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ اور صفائی کا اسٹاف جب آتا ہے صبح, آنکھوں میں تعصب سوتیلا پن لے کے آتا ہے. وہ وہیں جھاڑو محنت سے لگاتا ہے شانتی نگر میں, پسینہ اس کا بہتا ہے, اور یہاں کچرے کو یوں یوں کیا اور چلا گیا. نہیں کرتا؟ پتہ نہیں آپ لوگ اور نہیں کرتے, میں تو کرتا ہوں. میں تو مستقل. ہمارے یہاں جب صفائی والی آتی ہے عورت, ہم دروازہ کھول کے کھڑے رہتے ہیں. گھر سے کچرا لیتی ہے, اس کے بعد تب کہتی ذرا تھوڑا سا وہ آپ کے دروازے کا ذرا صفائی کر دیں, کیونکہ ہم ہیں تو ایک مرتبہ نیچے سے بلا لیا اس کو. لگتا ہے کچرا لے کے گئی تو جھاڑو نہیں دے. ہاں وہ جلدی تھی, بھول گئی میں کہا ہاں ذرا آ جاؤ پھر سے. آئی وہ, گھر میں کہا چائے بھی دے دو اس کو, تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں. پکڑتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, بدھو لوگ نہیں ہیں. یہ بیمار ذہنیت تعصب والی سے آپ ہم نہیں بچ پائیں گے, یاد رکھیے. آگے کیا ہوا سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل کل من عند اللہ, سارے حالات اللہ ہی کی طرف سے ہیں, اچھے برے. یہ ایسے لوگ ہیں جو بات کو سمجھنے والے, ان کو لاکھ مرتبہ سمجھاؤ. یہاں کوئی مندر نہیں تھا, لیکن نہیں, یہ تو کہیں گے مندر ہے. بات ختم ہو گئی. آپ کتنے بھی دلیل دیجئے, کوئی ماننے کے لیے نہیں تیار. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آدمی کو اچھائی برائی جو بھی حالت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور جو برائی تکلیف دہ چیز پہنچتی ہے فمن نفسک, تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے. گناہ کے اثرات پڑتے ہیں, مانو یا نہ. آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اے پیغمبر ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اس لیے کوئی کہے کہ ابھی ہم کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں, جھوٹا ہے. کوئی یہ کہے آخری پیغمبر نہیں آئے, وہ بھی جھوٹا ہے. کوئی کہے آئے تھے لیکن ابھی بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہے, یہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. کل بھی کہہ چکا ہوں, پہلے بھی سبق میں بات آئی ہے, قرآن حدیث دونوں حجت ہے. اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہے, ایک کے انکار سے مسلمان نہیں رہ پائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَمَن تَوَلَّىٰ, اور جس نے روح گردانی کی, کرنے دیجئے, آپ فکر نہ کیجئے. کیوں؟ ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا ہے, آپ کو پیغمبر بنایا ہے. پیغمبر کا مطلب بات مکمل پہنچائے گا, اور آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ اس کی اتباع کریں گے. لیکن اگر ہم بگڑ کے اس کی بات نہیں مانتے تو لست علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو ان کے خلاف داروغہ نہیں بنایا ہے کہ وہ پاگل ڈنڈا لے کر گھومتا رہے گا. نہ, وہ تو اللہ کا بندہ نیک ہے, بن کے رہے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے تعلق پیدا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.